اب ہم مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو مشن ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. دو چار باتیں کرنی ہیں بڑی مختصراً. پہلی بات یہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس کے بعد ہمارا سب کا ڈیفینیٹلی مذہب بھی ہے, پھر فرقہ بھی ہے, لیکن سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے. اور اس ٹائم جس آگ میں ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے ہمیں اس آگ سے نکلنا بھی ہے اور وہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے. اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی اکٹھے ہو جائیں اور جو اسلام کو اور دین کو استعمال کر کے لوگوں کو ورگلا کے دہشت گردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کا راستہ بند کیا جائے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں. جو بھی شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور یہ بڑی کلیئر چیز ہے. دوسرا, کسی کو بھی کسی بھی طریقے سے قتل کرنا اور خاص طور پہ اسلام کے نام پر قتل کرنا یہ بھی کوئی کہیں پہ اجازت نہیں ہے, اسلام میں بھی اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی. یہ دو پوائنٹ ہیں جس پہ ہم اکٹھا ہونا چاہتے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنی سوچ ہے. میری سوچ فرق ہوگی, سالک صاحب کی سوچ فرق ہوگی, مولانا صاحب کی سوچ فرق ہوگی, بٹ ان دو چار چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس ٹائم اس ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم مل کے یہ میسج دیں گے تو اس کا پیغام اور طرح جائے گا. 6 ستمبر کی مناسبت سے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی تجویز ہے کہ اگر آج بھی ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. بہت اچھے. بالکل آپ بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دیں, اسٹیٹ کو مانیں, اسٹیٹ کے قانون کو مانیں, اسٹیٹ کے آئین کو مانیں. آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ ہتھیار ڈال دیں. آپ سب کی سجیشن سے ہم اگلے دنوں میں مولانا صاحب کے ساتھ اور میں اور سالک صاحب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہر صوبے میں جائیں گے, چاہے وہاں پہ کسی کی بھی حکومت ہے. اگلے 10, 15, 20 دن میں آپ سب ہم اکٹھے ہو کے جائیں گے اور وہاں جتنے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں کریں گے اور وہ یہی پیغام ہر پروونشل کیپٹل سے بھی ہم دینا چاہیں گے. اور وہاں کے جو باقی لوکل علماء ہوں گے ان کو بھی ساتھ ہم انوائٹ کریں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائیں گے. ہم ان سے بھی ملاقات کر کے یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. آلریڈی وہ لوگ اس میں آن بورڈ ہیں, وہ خود دن رات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. صرف اسلام کا غلط استعمال بند کرنا, اور آپ لوگ دین کے لوگ آپ لوگ ہیں, وہ لوگ نہیں جو ویپن اٹھا کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف. تو میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج مشترکہ طور پہ اگر ہم یہ میسج قوم کو دیں کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہیں تو اس کا پیغام ایک بہت فرق پیغام جاتا ہے, بڑا اسٹرانگ پیغام جاتا ہے. وزارت داخلہ اور وزارت مذہبی امور ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کے ساتھ دن رات اکٹھے رہیں گے, کام کریں گے اور جو آپ کی سجیشنز ہوگی اس سے ریلیٹڈ, دہشت گردی سے ریلیٹڈ, وہ بھی لیں گے, اس پہ عمل بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آج پھر سے میں کہوں گا کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایک میسج دینا بڑا ضروری ہے اور وہ سب اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اکٹھے ہو کے یہ سارا کچھ کریں. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جس مقصد کے لیے ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک فکر ہے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کی فکر, کہ کیا وہ بھی اسی بارود اور آگ کے کھیل کے اندر ان کو بھی جھونک دیا جائے گا, یا ان کے مستقبل کے لیے آپ جو سب احباب یہاں موجود ہیں اور ہم بھی اور جتنی حکومت ہے, جتنے ادارے ہیں, سب مل کے اس مستقبل کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم انفرادی طور پہ تو بہت کچھ کرتے رہے ہیں, آپ سبھی کرتے ہیں, لیکن اب سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کسی بھی ایک فرقے کا یا مذہب کا نہیں ہے. جو بھی پاکستانی ہے اس کا اتنا ہی پاکستان کے اندر رائٹ ہے. اس کی جان مال وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جو محب وطن پاکستانی ہیں, آپ سب کی فالوئنگ ہے, آپ سب جو اپنی زبان سے چیز نکالتے ہیں
لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک مرتبہ اصلاح بھی کریں, اور جو بھی اسٹیٹ کے خلاف مسئلہ اٹھائے اس کے خلاف آپ خود بھی آواز بلند کریں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے, کیونکہ اب یہ بہت ہو گیا. میں جس نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ آپ نے آنے والی نسلوں کا کچھ سوچیں. ہماری اپنی تو کافی زندگی گزر گئی ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی آگ کے اندر جھونک کے چلے جائیں. یہ ملک پاکستان لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے, اور ہم نے اس وقت عہد کیا تھا کہ ہم مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز پاکستان کو بنایا تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے اور وہی کردار ادا کرنا ہے جو کردار ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز کو بنانے میں کیا تھا. آج ہم نے اس وطن عزیز کو بچانے میں کرنا ہے. اگر ملک کے اندر کوئی بھی ہتھیار اٹھاتا ہے وہ دہشت گرد ہے, اور یہ پیغام پاکستان, یہ پاکستان کا وہ بیانیہ ہے اور وہ نیریٹو ہے جس میں 10,000 علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دہشت گردی, انتہا پسندی اور خودکش حملے حرام ہیں, اور ریاست کے اندر ریاست اور اس میں ہتھیار اٹھانا غیر شرعی عمل ہے. آج ہم متفقہ طور پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں, قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا, کہ جس انسان نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کی جان گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا. یہ وہ علماء ہیں اور بین المذاہب رہنما ادھر تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنا ایک کلیدی رول ادا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کے لیے یونٹی, اتحاد عطا فرمائے. تو نقوی صاحب آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ اس ملک کے لیے اور ملک کی یکجہتی کے لیے آپ کے دست بازو ہیں. تو میں انہی بات پر اتفاق کرتا ہوں, آئیں مل کر ہم اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.